بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله تعالی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ اور اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں میں کوئی حرام نہیں پاتا ہوں کھانے والے کے لیے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا رگوں میں دوڑتا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا پھر ہو وہ نافرمانی کا جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ آیت کریمہ ببن جملہ ان آیات میں سے ایک ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور تلاوت باقی ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کی حرمت مستفاد ہوتی ہے۔ مردار حرام ہے، رگوں میں بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یا پھر وہ نافرمانی کا جانور جسے کالی مائے، درگا مائے، لات، عزا، منات و حبل کے نام پر کاٹا گیا ہو، سمجھا نا، تو یہ حرام ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں، بہت سارے درندے حرام ہیں، شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بھیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے، سمجھا نا، پالتو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے تو صرف 4 چیزوں کی حرمت مستفاد ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس کا کھانا حرام ہے۔ تو حدیث پاک سے اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ منسوخ الحکم دونت تلاوت کے قبیل سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے یہ کہ وہ مردار ہو یا رگوں میں بہتا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ اور فسقن کا عطف جو ہے نا میتتن پر ہے، اور فسقن وہ یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ابھی اس کی پوری بحث آئے گی۔ یہ وہابیہ دیابنا جو ہم لوگ غوث و خواجہ کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ غوث کا بکرا ہے، یہ خواجہ کا مرغا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت ہم صرف منسوب ضرور کرتے ہیں بطور تبرک کے اسلاف کی طرف، بزرگان دین کی طرف، مگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں۔ ان جانوروں کے گوشت کو بھی یہ وہابیہ دیابنا حرام بتاتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ لے جا کر وہاں پھیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ پھیٹ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہی ذبح کیا گیا ہو، اس جانور کے گوشت کی بات کہی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ دوسری چیزوں کے حرام نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ آیت کریمہ، مع انہا حرام، باوجود کہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو عضد الملت والدین نے کہا ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کا حکم حدیث نبوی سے منسوخ ہو چکا ہے، سمجھا نا۔ اور حدیث نبوی میں یہ ہے، نہا نکل کل ذی ناب من السباع، ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے نبی نے منع فرمایا ہے۔ کچلی والا درندہ وہ کہلاتا ہے جس کے سائیڈ کے اوپر کے 2 دانت بڑے بڑے ہوں، کہ وہ شکار پر اپنا جس طرح پنجہ جماتا ہے وہ اپنے دانت سے اس کو دبا سکے، اور دبا کے جو ہے نا اس کا خون کر سکے، اس کو مار سکے، مسئلہ کہ نہیں۔
جیسے کتے کی بھی دانت ہوتے ہیں اسی طریقے کے سامنے کے شیر کے ہوتے ہیں 2 دانت بڑے. یہ کچلی والے جانور ہیں. ان کچلی والے جانوروں کے کھانے سے منع فرما. حالانکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے کیا کتاب اللہ کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے؟ اس پر خود کلام ہے. سمجھا نا؟ اس کی پوری بحث ابھی مستقبل میں انشاءاللہ آئے گی. اس لیے کہتے ہیں ثم اطال الکلام فی جوابہ علی ما یاتی. پھر عزد الملت والدین نے کلام طویل فرمایا اس کے جواب میں کہ خبر واحد سے کیسے آپ نے آیت کریمہ کے حکموں کو منسوخ قرار دے دیا، جیسا کہ اس کی تفصیل ابھی آیا چاہتی ہے. اور سورہ اعراف سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان ارشادات میں سے ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے، یعنی منسوخ الحکم دون تلاوت کے قبیل سے ہے، اور آیات قتال و جہاد کے ما سوا سے اس کا تعلق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ العفو، اے محبوب ضرورت سے جو بھی زائد مال ہو سے لے لیجئے، یعنی جو اس کی ضرورت پوری کر دے. مومن کی ضرورت سے زائد جتنا مال بھی ہو لے لو. سمجھا نا؟ حالانکہ ضرورت سے زائد سارے مال کو لینا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی مقدار متعین ہے اور شریعت نے ربع عشر متعین کیا ہے. سمجھا نا؟ وَأَمُرْ عرفی وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ دونوں لغت ہو سکتی ہے. سمجھا نا؟ عرف بھی ہو سکتا ہے لیکن عرف ہوگا قرآن میں. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور کافروں سے منہ موڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو. صاحب اتقان علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس آیت کی سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ بھی منسوخ ہے، آخری حصہ بھی منسوخ ہے اور درمیانی حصہ محکم ہے. یعنی وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ والا حصہ محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے. بھلائی کا حکم دینے کا حکم ابھی بھی برقرار ہے. لیکن ابتدائی حصہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضرورت سے فالتو جو بھی مال ہے مومن کے پاس لے لو، تو بیچارے پھتو فقیر ہو کر بیٹھ جائیں گے. خالی اپنی ہی کمائی پر صرف کھانے تک کی ملکیتوں سے حاصل ہوگی، باقی سب مال لے لو. تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دے کر ربع عشر کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقام پہ انفقوا مما کیا ہے رزقناکم یا اس طریقے سے ومما رزقناہم ينفقون والی آیت کریمہ، جس میں من تبعیض کے لیے ہے اور جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مال مومن، بچے ہوئے مال مومن میں سے بعض ہی حصے کو خرچ کیا جائے گا، سارے حصے کو خرچ نہیں کیا جائے گا. تو یہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے اور اس کا آخری حصہ بھی منسوخ ہو چکا ہے. یعنی کافروں سے منہ موڑ لینا، یعنی کافر کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیے. لیکن اس سے پہلی والی آیت کریمہ گزری نا کہ نہیں، پہلے تھا یہ حکم کہ کافروں سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے. اب چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، کم سے کم اسے نصیحت کرنی ہے کہ نصیحت کرنے سے وہ تمہاری طرح متقی پرہیزگار ہو سکتے ہیں. لگتا ہے بارش جلدی آئے گی کیونکہ آپ لوگوں کی نگرانی منڈک کر رہا ہے. دیکھ لیجیے پیچھے بارش کے معاملے میں سب سے زیادہ دعائیں جو ہے منڈک ہی کی قبول ہوتی ہیں. جی اگر آپ لوگوں کو بارش چاہیے، سب کے پاس ایسی تو نہیں ہے بھائی تو پھر جلدی جلدی منڈک کو پکڑ کے لاؤ، دعا کرواؤ اس سے. ایک قول ہے بولا جاتا ہے، بہت ساری باتیں صدری ہوتی ہیں، سینہ چلی آتی ہیں. ملا تو پیاجا والا واقعہ ایک دن سنا تھا کہ نہیں؟ ملا تو پیاجا کا واقعہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، لیکن ہے صدری سینہ بسینہ چلا رہا ہے. کہتے فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ امر بالمعروف کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اور ضرورت سے زائد مال کے لے لینے پر اور کفار سے منہ موڑ لینے پر دلالت کرتی ہے.
حالانکہ ضرورت سے زائد تمام مال کا لے لینا واجب نہیں ہے۔ اور کفار سے ابتدا میں لکم دینکم ولی دین کہا جاتا تھا، لیکن اب ان سے بھی تعرض کیا جائے گا، ان سے بھی کہا جائے گا اسلام قبول کر لو، اسلم تسلیم، اسلام قبول کر لو، تم سلامتی کے ساتھ رہو گے، ورنہ تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سورہ انفال سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان ارشادات میں سے ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فإنہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اصل میں انفال کے معنی میں اختلاف ہے سید صاحب۔ انفال کے معنی غنیمت کے بھی آتے ہیں، مطلق مال غنیمت کے بھی آتے ہیں، اور انفال جو نفل کی جمع ہے اس کا معنی مجاہدین کو دیے جانے والے مقررہ حصہ سے زائد دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر مطلق مال غنیمت کے معنی میں ہو تب الگ بات ہوگی، الگ تشریح تفسیر ہوگی، اور اگر نفل سے مراد وہ ہو جو حصہ مقررہ سے زائد دیا جاتا ہے کسی مجاہد کو تو الگ تفسیر ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے نا میدان جہاد میں کوئی جو ہے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، سمجھا نا، اس نے مارا 10 کو لیکن اس نے مارا 25 کو، غیر معمولی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، سمجھا نا۔ ایک صحابی رسول تھے جو میدان جہاد میں جاتے تھے نا، بہت پتلے دبلے تھے اور بجلی کی طریقے سے کوندتا تھا ان کا جسم، بالکل ابھی ادھر ابھی ادھر، بالکل ابھی میمنہ پر ابھی میسرہ پر، ایسے پہنچتے تھے بالکل۔ اور وہ جو ہوتا ہے نا پتھر کا بنا ہوتا ہے، یعنی ٹین پتھر نما جو ٹین ہوتی ہے اس کا بنا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، نیزہ بولتے ہیں شاید، وہ گھماتے ہیں، وہ گھماتے تھے، بہت تیز وہ گھماتے تھے، لیکن کسی جنگ میں وہ کپڑا پہن کے نہیں جاتے تھے، یعنی نیچے تو ستر وغیرہ چھپی رہتی تھی لیکن جسم پورا ننگا رہتا تھا، لیکن جدھر جاتے تھے کشتے کے پشتے لگا دیتے تھے، بالکل سمجھا نا۔ ان کو دیکھتے ہی کفار میں ہڑکم مچ جاتی تھی، کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ تو ایسے جری بہادر صحابی مجاہد جنہوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو، امیر قافلہ سپہ سالار اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر مال غنیمت سے اٹھا کر اس کو پہلے دے دے، یہ بھائی فتح علی تم نے میدان فتح کیا ہے، چلو یہ تم کو 10,000 دینار دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو مال بچے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی بچے ہوئے مال کو پہلے 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ تو بیت المال میں جائے گا رسول کائنات کی نگرانی میں، اور 4 حصے مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اگر یہ ہو تو الگ تفسیر ہوگی، اور اگر مطلق مال غنیمت کے معنی میں ہو تو الگ تفسیر ہوگی۔ سنو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَنْفَالِ الغنائم، پس اگر مراد انفال سے غنیمت کے مال ہو، یعنی مطلق مال غنیمت ہو، وَيَكُونُ اللَّامُ فِي لِلَّهِ وَالرَّسُولِ لِلْمِلْكِ، اور للہ اور رسول میں لام ملکیت کے لیے ہو، للہ اور رسول میں قرآن میں جو للہ و رسول ہے نا، اس میں لام ملکیت کے لیے ہو، تو پھر یہ آیت کریمہ ارشاد باری تعالیٰ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ سے منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اگر للہ اور رسول میں لام ملکیت کا ہو اور یہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت ہو، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ غنیمت کا جتنا مال بھی تم اکٹھا کرو میدان جہاد سے، کفار کا جتنا مال بھی برآمد ہو غنیمت کا مال، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس پر سارا کا سارا حق اللہ و رسول کا ہے۔ تو پھر مجاہدین اسلام تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے، پھر کون لڑنے کے لیے جائے گا، کون اپنی فری پھوکٹ میں جان گنوائے گا؟ اس لیے اس آیت کریمہ کا حکم دوسری آیت کریمہ سے منسوخ ہو چکا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو غنیمت کا مال تم حاصل کرو
تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے ہے۔ 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، یعنی ٹوٹل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ بیت المال میں بھیج دیا جائے گا رسول اللہ کی نگرانی میں، سمجھا نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جائے گا مال، لیکن رسول اللہ کے پاس جانا گویا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ تصرف رسول کو اللہ تعالیٰ اپنا تصرف قرار دیتا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب آپ نے جب کنکری پھینکی تھی تو آپ نے نہیں، اللہ نے کنکری پھینکی تھی۔ تو فعل رسول کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دیتا ہے، تو حقیقت میں یہ خمس تو رسول اللہ کے پاس پہنچے گا، مگر رسول اللہ کے پاس پہنچنا اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ خمس اللہ رسول کے لیے ہے، پورا مال نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے اگر غنیمت کے معنی میں لیں کہ پورا کا پورا مال اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، تو اس آیت کریمہ کا حکم اس آیت کریمہ کے حکم سے منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ آیت منسوخ الحکم دون تلاوت کے قبیل سے ہے، جیسا کہ امام زاہد نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔ اور اگر انفال سے مراد ما یشترط الامام زیادتاً علی السامین، وہ جو امام حصہ مقررہ پر، امام سے مراد امام المسلمین، امام مسلمین حصہ مقررہ پر زائد دینے کا اعلان فرمائے وہ ہو، یا پھر للہ والرسول کا معنی یہ ہو کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ و رسول کے لیے ہے، تو پھر یہ حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہے، سمجھا نا؟ کیونکہ اللہ و رسول ہی کو یہ حق ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی کو یہ حق ہے کہ زائد مال کسی کو دے۔ رسول اللہ جب تک باحیات ہو تو رسول اللہ ہی کو یہ حق ہے کہ کسی مجاہد کی غیر معمولی کارکردگی کو دیکھ کر کچھ اس کو ایکسٹرا دے دے۔ اور چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کائنات کے بعد علماء اور ان کے خلفاء، ان کے صحابہ ان کے جانشین ہیں، لہذا اگر ان کے خلفاء جانشین اگر ان کی جگہ ہوں اور وہ امام المسلمین بنے تو وہ حکم ادھر منتقل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے حکم منسوخ نہیں ہے، اور یہ آیت منسوخ الحکم دون تلاوت کے قبیل سے نہیں ہے۔ یا پھر للہ والرسول کا معنی یہ کر لیا جائے کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہے، پھر بھی آیت کا حکم برقرار ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ان ارشادات میں سے ایک ہے جو اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے مرد ہو جائیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر آدمی ہو جائیں تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ کافر تو ناسمجھ قوم ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 20 صابر یعنی 20 صبر و استقلال سے کام لینے والے مجاہد 200 کفار کے لیے کافی ہیں۔ لہذا اگر تمہاری تعداد مومنوں میدان جہاد میں 20 ہو اور کافروں کے تعداد 200 بھی ہو تو راہ فرار اختیار کرنا اس بنیاد پر کہ اپنی جان بچانا فرض ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ 20 200 پر غالب آ سکتے ہیں۔ لہذا 20 ہو تو ہمت دکھاؤ، اور 20 200 کو مارو گا تو ایک آدمی پر 10 پڑے گا، اور ایک مرد مومن 10 کافروں کے بالمقابل کافی ہیں۔ لہذا اگر ایک مومن پر 10 کافر پڑ رہے ہوں تو ایسی حالت میں میدان جہاد کو سے فرار اختیار کر لینا اپنی جان بچانے کے لیے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک مومن پر 10 سے بھی زائد پڑ جائیں، 11 12 13 14 15 ایک مومن پر 20 آدمی ہو جائیں، تب راہ فرار اختیار کرنا جائز ہے میدان، کیونکہ جان بچی تو لاکھوں پائے، سمجھا کہ نہیں؟ اور پھر یہ کہ آگے یہ ہے کہ اگر 100 ہوں تو 2000 پر غالب آ جائیں، وہ اسی کی تعداد کوانٹٹی بڑھا دی گئی ہے کہ 100 ہوں تو 2000 پر غالب آ جائیں،
1000 پر غالب آ جائیں تو وہی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پر 10 پڑیں گے. تو ایک مرد مجاہد پر 10 کافر بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو راہ فرار اختیار کرنا مارکہ کارزار سے جائز نہیں ہے. لیکن اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. ابتدا میں ہمت اور تھی، پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں کمزوری آ گئی. پہلے ایمان کی اتنی طاقت تھی کہ ایک مومن 10 کے بالمقابل کافی تھا، لیکن آہستہ آہستہ ایمان بھی کمزور ہو گیا، اور قوت ایمانی سے جو پاور جنریٹ ہوتا تھا نا مومن کے اندر، اس میں بھی کمی واقع ہو گئی. اس لیے کہا گیا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ آیت کریمہ منسوخ الحکم دون تلاوت کے قبیل سے. اور وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 تم میں سے مجاہد ہو جائیں صبر کرنے والے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ نہ سمجھ قوم ہوتی ہے. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكُفَّارَ إِن كَانُوا مُضَاعِفِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مضاعفین ہونا چاہیے، پھر من المسلمین 10 درجات یحرم الفرار. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کفار اگر مسلمانوں سے 10 گنا زائد ہوں تب فرار کا 10 گنا بھی زائد ہوں تو فرار کا راستہ اختیار کرنا حرام ہے. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ مُضَاعِفَيْنِ مِنْهُمْ بِدَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ، حالانکہ اگر وہ لوگ 1 گنا بھی زائد ہوں، یعنی تم سے ڈبل بھی ہوں، تو راہ فرار اختیار کرنا حرام ہے. ڈبل ہو تب راہ فرار اختیار کرنا حرام ہے، اور ڈبل سے زائد ہو یعنی ایک مومن پر 2 کافر پڑھ رہے ہوں، 100 پر 200 ہوں، تب راہ فرار اختیار کرنا ناجائز ہے. سمجھا نا؟ لیکن اگر ایک مومن پر 2 کے بجائے 3 پڑھ جا رہے ہوں، 4 پڑھ جا رہے ہوں، تو جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنا جائز ہے. تو پچھلی آیت کریمہ میں 10 کے بالمقابل کافی قرار دے دیا گیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں ایک کو 2 کے مقابل کافی مانا گیا. اگر 3 یا 4 ہو جائے تو فرار اختیار کر سکتا ہے مومن. سمجھا نا؟ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کفار مسلمانوں سے 10 گنا زائد ہوں پھر بھی فرار حرام ہے. حالانکہ فرار اس وقت حرام ہوتا ہے جبکہ مومنوں سے کافروں کی تعداد 1 گنا زیادہ ہو، یعنی ڈبل ہو. تو اس آیت کریمہ کا حکم متصل آیت کریمہ سے منسوخ ہو چکا ہے، اور متصل آیت کریمہ یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. اب اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی پیدا کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری آ چکی ہے. پہلے قوت اور تھی، اب کمزوری آ چکی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر تم میں سے کوئی 100 اگر صبر کرنے والے مرد مومن ہو تو 200 پر غالب آ جائیں گے. اگر تم میں سے 1000 ہو تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب ڈبل تک اگر ہوں تو فرار اختیار کرنا حرام ہے. ڈبل سے اگر زائد ہو جائیں تو حرام نہیں ہے، بھاگ سکتے آپ میدان چھوڑ کے. سمجھا کہ نہیں؟ تو گزشتہ آیت کریمہ کا حکم اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو چکا ہے. اور یہ آیت کریمہ میں من جملہ ان آیات میں سے ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض اولیاء و بعض. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اے ایمان، اے وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ الہی میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا بتایا گیا اس آیت کریمہ میں؟ مومن ہو گئے، ہجرت بھی کی اور فی سبیل اللہ جہاد کیا، مدد کی،
تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے رشتے کا اعتبار نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ ایمان والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، راہ الہی میں جہاد کرنے والے ہیں، تو ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے پر ولایت حاصل ہے، لہٰذا ایک مہاجر اگر انتقال کر جائے تو دوسرے مہاجر بھائی کو اس کا مال ملے گا، سمجھا نا، مال وراثت اس کو بطور ترکہ جو چھوڑ کر گیا اس میں سے ملے گا۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ میراث کا دار و مدار ہجرت پر ہے، جس نے ہجرت کی وراثت ملے گی، ہجرت نہ کی تو وراثت نہیں ملے گی۔ تو اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے آیت میراث سے۔ کہتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہ من شیء، تو ان لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی ولایت حاصل نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کر لیں۔ تو یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ میراث کا تعلق ہجرت سے ہے، قرابت و رشتہ داری سے نہیں، خون کی رشتہ داری سے نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا حکم ارشاد باری تعالیٰ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ سے منسوخ ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں کتاب اللہ کے مطابق، سمجھا نا۔ لہٰذا یہاں پر خونی رشتے کو وراثت کا مدار قرار دیا گیا ہے، وراثت کا مدار ہجرت کو قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو جس آیت کریمہ میں ہجرت کو مدار وراثت قرار دیا گیا تھا، اس آیت کریمہ کا حکم اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ منسوخ الحکم دونوں تلاوت کے قبیل سے ہیں۔ وَمِن سورة النور قوله الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک۔ سورہ نور کی آیت بھی منسوخ الحکم دونوں تلاوت کے قبیل سے، ایک اعتبار سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے بھی نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانی یا مشرک۔ تو مومنین پر زانیہ سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نہیں؟ اگر کوئی عورت زناکار ہو جائے، زنا اس کا ثابت ہو جائے، کوڑے کھا کر بھی ایسی وہ بچ جائے، تو مومن کو کہا گیا کہ آپ کے اوپر حرام ہے اس سے نکاح کرنا، کیونکہ زانی سے زانیہ ہی نکاح کرے گا یا زانیہ سے مشرک ہی نکاح کرے گا، یہ مطلب ہوا نا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ انہو نہا عن نکاح الزانی مع الصالحات، کہ زانی کے نیک عورت سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کے ساتھ زانی کو نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زانیہ ہی سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ سے زانی ہی نکاح کرے گا یا مشرک ہی نکاح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زانی کو نیک عورت سے نکاح کرنے سے منع کر دیا، اور اس کا برعکس بھی کہ زانیہ کو بھی نیک مومن سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، زانیہ سے بھی کوئی نکاح کرے تو وہ زانی ہی کرے یا مشرک کرے۔ کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے تو یہ پتہ چلتا ولیسا کذالک، حالانکہ حکم ایسا نہیں ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ سے حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اماء کے آما، اور نکاح کرا دو تم میں سے غیر شادی شدہ کا، اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے نیک لوگوں کا نکاح کرا دو۔ اولیاء کو حکم ہے، اے اولیاء غیر شادی شدہ کا نکاح، اپنے میں سے غیر شادی شدہ کا نکاح کرا دو، اور اپنے نیک غلام اور نیک باندیوں کا نکاح کرا دو۔ اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا کہ نکاح کرا دو، یہ حکم نہیں دیا گیا کہ نیک کا نیک ہی سے نکاح کراؤ، صرف یہ کہا گیا کہ غیر شادی شدہ ہوں اور دیکھ رہے ہو کہ یہ مہر ادا نہیں کر پانے کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہا ہے، تو مہر کو معجل کے بجائے معجل بنا دو اور نکاح کرا دو، یا مہر کو میں تخفیف کر دو اور نکاح کرا دو، یا
مہر اپنی طرف سے ادا کر دو تطوعاً اور نکاح کرا دو، تاکہ معاشرے میں دو جوان جسموں کے درمیان برائی نہ پنپ سکے۔ سمجھا کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ امر للاولیاء بانکاح الصالحین من العبید والایماء۔ عبید عبد کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد بھی آتی ہے، عبید بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو حکم دیا ہے نیک غلاموں اور نیک باندیوں کے نکاح کرانے کا حکم دیا ہے۔ سوان کان مع الصالحین منہما اولا، خواہ ان دونوں کا نکاح نیکوکاروں کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ حکم دیا کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ وہ حکم جو کہا گیا تھا، یہ جو بتایا گیا تھا کہ زانیہ ہی سے نکاح کرے یا مشرکہ سے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اولیاء کو نکاح کرانے کا حکم ہے، غیر شادی شدہ ہے نکاح کرا دو، یہ نہ دیکھو کہ وہ نیک ہے کہ غیر نیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ آیت کریمہ ان آیات میں سے نہیں ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا، بلکہ حکم برقرار ہے، اور یہاں پر نہیں ہے بلکہ نفی ہے، اور نفی کا مطلب نفی اور اخبار ہے، اور نفی اگر ہو تو پھر وہ معنی کیا نہیں کیا جائے گا جو کیا گیا، اگر نہیں نہ ہو بلکہ نفی ہو تو معنی کیا جائے گا الزانی لا ینکح الا زانیۃ، زانی نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانیہ سے، اور مشرک نکاح نہیں کرتا مگر مشرکہ سے۔ کہتے ہیں نا جنس با جنس کنت پرواز، اگر زانی اگر کوئی آدمی ہے تو وہ بے حیا ہے، اپنی عزت کو جب وہ بیچ چکا ہے تو وہ بے حیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگرچہ لڑکی زنا کا ارتکاب کر کے سزا پا کے بچ چکی ہے، مگر جو چرترہین ہو چکی ہے تو شادی ہونے کے باوجود جو ہے ایک مرد سے پر وہ اکتفا نہیں کر پائے گی، اس لیے زانی زانیہ سے ہی نکاح کرنے کو ترجیح دیتا ہے، یہ مطلب ہے، کیونکہ جنس اپنے جنس کی طرف پرواز کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے بے حیائی کے ساتھ میں نے اپنی عزت پہلے ہی نیلام کر دی ہے اور صفت ایمان کے کمال کو ہم نے فروخت کر دیا ہے، اس کو اسی وقت ہمیں لطف حاصل ہو سکتا ہے جب کسی زانیہ سے شادی کرے۔ اور کوئی زانیہ بدکار عورت بھی ہے تو وہ یہی چاہتی ہے کہ کوئی کسی نیک آدمی سے شادی کریں گے، وہ تو بازار گھمانے کے لیے لے کے نہیں جائے گا، ہمیں تو چاہیے کہ بازار جا کر گھوم کر دیکھیں۔ ہم عیش پسندی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور عیش پسندی والی زندگی کسی صوفی آدمی کے ساتھ تو گزر نہیں پائے گی، اس لیے زانیہ زانی کو ترجیح دیتی ہے اور زانی زانیہ ہی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ اخبار کے قبیل سے ہے، یہ نفی کے قبیل سے ہے، یہ نہیں کے قبیل سے نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ اور ان کی ذہنیت بتائی گئی اس آیت کریمہ میں کہ زانی کی ذہنیت یہ ہوتی کہ ہم زانیہ ہی سے نکاح کریں، اور زانیہ کی بھی ذہنیت یہ ہوتی کہ ہم زانی ہی سے نکاح کریں، نیک سے نہیں۔ زانی نیک عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ سوچے گا کہ اگر نیک خاتون مل گئی تو پھر کہے کہ چلو نماز پڑھو، چلو روزہ رکھو، چلو غیروں کی طرف نظر نہ دوڑاؤ، تو پھر یہ ساری چیزوں سے تو ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یہ حال اس کے برعکس جنس کا ہے، تو یہ نفی اور اخبار ہے، یہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسر نے کہا ہے کہ یہ نفی اور اخبار اس چیز کی خبر دینا ہے جو پہلے ہوتا تھا، لہذا یہ برقرار ہے، ابھی بھی حکم برقرار ہے۔